بہت شکریہ جی. رانا شاہد الحسن صاحب نے ایک جگہ اور بھی پہنچنا ہے تو اللہ ان کی حفاظت کرے اور کامیابیاں عطا کرے. تو ہماری یہ جو تقریب جاری ہے راجپوت کلچر ڈے کے حوالے سے اور استحکام پاکستان کے حوالے سے، ساتھ ساتھ میں اپنی بولی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ سے بات کرتا رہوں گا کہ ہریانوی بولی جو ہے اس کی بھی ترقی کے لیے اور کیسے اس کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کی جو لٹریچر ہے، جو ادبی کام ہے وہ کرنا ہے، جیسے روض الافکار علی عنبر کر رہے ہیں اور جیسے رانا تصویر احمد کی ٹیم کر رہی ہے، لیکن یہ ابھی بہت کم ہے. ابھی پاکستان میں 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ہریانوی بولی بولنے والے ہیں. کچھ زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں. میں صرف راجپوتوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں مرزے، مغل اور ہمارے ملک فیملی سے اور لوہار، تیلی، قریشی، بہت سی فیملیاں تھیں جو ہریانوی بولی بول رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہم مردم شماری میں زبان کے خانے میں میں نے جو اپنا اندراج خود کیا تو میں نے دیگر میں لکھا ہے، جو اس میں ایک کالم آیا دیگر زبانوں کا. تو مادری زبان کیونکہ ہریانوی تو تھی نہیں، اب ہم مہم چلا رہے ہیں تو نادرا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 20,000 لوگ اگر ہمیں لکھ کے دے دیں درخواست اپلیکیشن تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اس میں نام شامل ہو جائے گا. تو ہم نے ایک مہم شروع کی ہے، فارم ادھر بھی چل رہا ہے اور جگہوں پہ بھی ہم تقسیم کریں کہ 20,000 کا یہ جو ہے ٹارگٹ پورا کیا جائے. اسلام آباد میں جب یہ مادری زبانوں کا ادبی میلہ منعقد ہوا تو وہاں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے، شنا بولی سے ان کا تعلق تھا. شنا ان کی بولی تھی، شنا. یہ بولی گلگت بلتستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ ہماری بولی بولنے والے 40,000 لوگ ہیں زندہ صرف اس میں، جن میں سے زیادہ افغانستان میں ہیں، تھوڑے پاکستان میں. لیکن انہوں نے اتنی موٹی ایک ڈکشنری اٹھائی ہوئی تھی، کلمی ڈکشنری اتنی موٹی ان بزرگوں نے، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی شنا بولی کی. تو یہ ان کا کام تھا. جبکہ ہماری جو 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، ہماری ابھی تک 4 سے 5 کتابیں صرف چھپی ہیں. تو اس طرف میں ضرور آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ زبان جو ہے ہریانوی اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اس کا لٹریچر ضروری ہے. ملتان آرٹس کونسل میں ایک پروگرام کیا تھا کلچرل شو کے حوالے سے، جس میں راگنیاں تھی، جس میں ڈرامے تھے، جوگی تھے، سانگ کیا گیا تھا، صرف نئی نسل کو بتانے کے لیے. تو اس طرف بھی توجہ آپ کی ضروری ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ہمارے اکابر، تو جناب رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں، رانا مسعود مجید صاحب، بھرپور تالیوں میں ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں. آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب رانا مسعود مجید صاحب رحیم یار خان سے. تمام غیور راجپوت بھائیوں کو سلام. میں سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی راؤ عمر فاروق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، جنہوں نے نہ صرف آج کی خوبصورت محفل بلکہ بڑے خوبصورت اور اہم ٹاپک کو اجاگر کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے یہ اتنے دور دراز سے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا. میں بہت زیادہ لوازمات سے بچتا ہوا تھوڑی سی اس ٹاپک پہ پریکٹیکل باتیں آپ سے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ غیر جذباتی باتیں ہوں. راجپوت کسی سے انا میں کم نہیں ہوتے، کسی سے جذبات میں کم نہیں ہوتے، اس طرف تو ہم بڑی جلدی بہہ جاتے ہیں. لیکن یہ جو راجپوت ڈے کا کانسیپٹ ہے، اس کا کوئی فرد واحد تو کریڈٹ نہیں لے سکتا اس کے تخیل کا. یہ تو ایک آئیڈیا بڑے عرصے سے فلٹر ہوتا تھا، ڈسکس ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کا اس پہ بڑا ایک جذبات سے، گہرائی سے اس کا شوق تھا، اس کا خیال تھا. ان میں سے ایک یہ آپ کا ادنا بھائی بھی تھا. تھوڑے سے تجربات یہاں ہمارے بڑے معتبر بھائی بیٹھے ہیں، ان کے انگلی پکڑ کر جو ہم نے بھی تھوڑا سا سیکھا. تو بہت سارے پروگراموں میں
شامل ہوئے, کچھ پروگرام کرنے کا بھی موقع ملا. تو لیکن اس چیز کا ذہن میں یہ بڑا اجاگر ہوا کہ ایک مستقل ڈے سالانہ بیسس پہ اگر پراپرلی آرگنائز ہو کے سیلیبریٹ ہو سکے تو بہت بڑے بڑے اوکیجنل پروگراموں سے اس سے جو مقاصد ہم چاہتے ہیں کہ برادری آرگنائز ہو, اس کی کلچر پروموٹ ہو, وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ چند سال پہلے اور یقیناً اس سے پہلے بھی لوگ اپنی اپنی سطح پہ کسی نہ کسی طرح سے پروگرام کر رہے تھے, لیکن یہ پروگرام سیلیبریٹ ہونا شروع ہو گیا. میں اس کے وہ جذباتی پہلوؤں میں نہیں جانا چاہوں گا. بہرحال اس وقت ماشاءاللہ کہ راجپوت ڈے کا ایک کانسیپٹ سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ 2-3 دن پہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ برادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, سبھی جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کانسیپٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو راجپوت ڈے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو گزارش میرا خیال آج کے پروگرام کا بھی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی کوئی آغاز ہوا ہو, جس طرح سے بھی کسی دن کا تعین ہوا ہو, میرا خیال اس پہ کوئی دو رائے شاید نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ کسی طرح سے بھی متفق ہو کر کسی ایک دن کو فائنل کیا جا سکے تو وہ اس چیز کو جس طرح سے پروموٹ کرے گا وہ کبھی بھی بٹ کے وہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم کی بات کرتے ہوئے بڑے جذبات سے ہمیں بڑا عرصہ ہوا ہے, اور ہم بہت سارے یہاں, میں بھی اس میں ادنا سا پرانے کھلاڑی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کو جو اپنے خون کا حصہ سمجھتے ہیں اور جو اس کو ہر وقت محسوس کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کی بڑی محنت ہے, وہ ان کو اپنا تشخص زندہ رکھنے کا بھی حق ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی تنظیم وہ اختیار شکل میں آ جائے, ضروری نہیں کہ ایک ہی جھنڈا ہو جائے. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی کسی متفقہ طریقے سے ایک دن پہ راجپوت ڈے منانا بن سکے تو اپنی اپنی پہچان کو بھی اس میں زندہ رکھا جا سکتا ہے, اپنے اپنے جھنڈے کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اپنے اپنے قائدین کا بھی اس میں ریگارڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے فائدے ویسے تو ان گنت ہیں اور اصل طریقہ کار ہی وہی ہے, لیکن اس کے پریکٹیکل اس طرح بھی ہیں کہ جو برادری کے لوگ ہیں, جو کمیونٹی ہے, جو کہ یقیناً اس جوش و خروش میں بڑا یقین رکھتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ کسی علاقے میں کوئی ایک تنظیم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہو, کسی میں کوئی دوسری تنظیم سیلیبریٹ کر رہی ہو. اگر کہیں دونوں بھی کر رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک دن ہونے سے اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوگا, تو ایکچوئل برادری کو پارٹیسپیٹ کرنے کا اس میں زیادہ موقع ملے گا. اور وہ بجائے اس طرح سے بٹنے کے کہ مختلف دنوں پہ وہ ایک دن پہ لانا جو ہے میرا خیال اصل ٹاپک ہے آج کا. تو اس پہ میں اپنے بڑے بھائی راؤ عمر فاروق صاحب سے ہی گزارش کروں گا, دیگر اکابرین بھی یہاں پر موجود ہیں, کہ اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی پروگریس کے لیے یہ اپنی کاوش جاری رکھیں. اس میں ایک اور پریکٹیکل بات عرض کروں گا کہ اس میں جلد بازی ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. مثلاً آج ایک بہت بڑی گیدرنگ آج ماشاءاللہ اور نمائندہ لوگوں کی گیدرنگ موجود ہے, نماز کے لیے شاید اذان کے لیے